سائے مبارکہ کو سرنامہ سخن قرار دیا ہے، اس میں اللہ کا ارشاد ہو رہا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ، اے صاحبان ایمان اللہ کی اطاعت کرو، واطیعوا الرسول، اور دیکھو صرف اللہ کی اطاعت و فرمانبرداری کافی نہیں، اللہ کی اطاعت کے ساتھ ساتھ اس کے رسول کی اطاعت کرو، وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْکُمْ، اور اللہ اور رسول کی اطاعت کے ساتھ ساتھ صاحبان امر کی اطاعت کرو۔ قرآن مجید کی جب یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی تو جابر بن عبداللہ انصاری نے نبی گرامی سے یہ پوچھا کہ اللہ کے نبی، ہمیں یہ معلوم ہے کہ اللہ کی اطاعت واجب، اور ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ رسول پاک کی اطاعت و فرمانبرداری لازم و ضروری ہے، لیکن اللہ کے نبی یہ بتائیے یہ اولو الامر ہیں کون لوگ جن کی اطاعت و فرمانبرداری ویسے ہی واجب ہے جیسے اللہ اور رسول کی اطاعت واجب ہے، جو ویسے ہی واجب الاطاعت ہیں جیسے اللہ اور رسول واجب الاطاعت ہیں۔ تو نبی گرامی نے جابر بن عبداللہ انصاری کو اولو الامر کی تفسیر کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، ہم خلفائی یا جابر وَأَئِمَّةُ الْمُسْلِمِينَ مِنْ بَعْدِي أَوَّلُهُمْ عَلِيٌّ ثُمَّ الْحَسَنُ ثُمَّ الْحُسَيْنُ ثُمَّ عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ ثُمَّ مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ ثُمَّ جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ ثُمَّ مُوسَى بْنُ جَعْفَرَ ثُمَّ عَلِيُّ بْنُ مُوسَى ثُمَّ مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ ثُمَّ عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ ثُمَّ حَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ ثُمَّ سَمِيِّ وَكَنِيِّ۔ نبی پاک سے پوچھا اللہ کے نبی یہ بتائیے صاحبان امر ہے کون لوگ جس کی ویسے ہی اطاعت و فرمانبرداری واجب ہے جیسے اللہ اور رسول کی اطاعت واجب؟ تو نبی پاک نے فرمایا، ہم خلفائی یا جابر، اے جابر وہ میرے جانشین ہیں، وہ ائمۃ المسلمین من بعدی، اور میرے بعد ہونے والے مسلمانوں کے امام ہیں، جن میں پہلے علی ہیں، دوسرے حسن ہیں، تیسرے حسین ہیں، چوتھے زین العابدین ہیں، پانچویں باقی ہیں، چھٹے صادق ہیں، ساتویں قاسم ہیں، آٹھویں رضا ہیں، نویں تقی ہیں، دسویں نقی ہیں، اور گیارہویں عسکری ہیں۔ لیکن جب اپنے 12ویں جانشین کا تذکرہ کیا تو نبی پاک نے اس طریقے سے اپنے 12ویں جانشین کا تعارف کرایا کہ ثم سمیعی و کنیعی، میرے نبی حضرت محمد مصطفیٰ
کنیت ہے، تیسرا لقب ہے. توجہ کریے گا، بس ایک نام، ایک کنیت اور ایک لقب ہوتا ہے. مثال کے طور پر ہمارے پہلے امام کا نام علی علیہ السلام، بس علی علیہ السلام ہمارے پہلے امام کا نام ہے، اور پہلے امام کی کنیت ابو الحسن، اور پہلے امام کا لقب امیر المؤمنین، لقب امیر المؤمنین، کنیت ابو الحسن، نام علی علیہ السلام. کنیت جس نام کے شروع میں اب یا لگ جائے اس نام کو کنیت کہتے ہیں. جس بھی نام کے شروع میں، جیسے ام کلثوم، جیسے ام فروا، جیسے ام حبیبہ، تو ام بھی لگے یا اب لگ جائے، جیسے ابو عبداللہ، جیسے ابو الفضل عباس، جیسے ابو الحسن، جیسے ابو القاسم، جیسے ابو صالح. پر جس نام کے شروع میں اب یا لگے اس نام کو کنیت کہا جاتا. اور جس نام کے ذریعے سے کسی کی مدح کی جائے، فضیلت کو بیان کیا جائے یا ذم کیا جائے، لقب اچھا بھی ہوتا ہے اور لقب برا بھی ہوتا ہے. تو جس نام کے ذریعے سے کسی کی تعریف کی جائے یا کسی کی مذمت کی جائے اس نام کو لقب کہتے ہیں. بس ایک ہوا نام، دوسری ہوئی کنیت، اور ایک چیز ہے لقب. ہمارے آخری امام حضرت حجت اجل اللہ فرجہ الشریف کا اس میں گرامی، کیونکہ روایت نے منع کیا ہے معصومین نے، آپ نام نہیں لے سکتے اپنے آخری امام کا. تو ہمارے آخری امام کا نام وہی ہے جو رسول خدا کا نام ہے. رسول خدا کا نام کیا ہے؟ وہ عرض کیا رسول پاک کا نام. رسول پاک کی کنیت کیا؟ رسول پاک کی کنیت کیا ہے؟ ابو القاسم. ہمارے امام کی بھی کنیت ابو القاسم. ابو القاسم کے ساتھ ساتھ ایک اور کنیت ہے میرے امام کی، وہ ابو صالح. وہ ابو صالح بھی امام کی کنیت، ابو القاسم بھی امام کی کنیت. اور یہ جتنے خلف صالح، خلف صالح، تمام انبیاء کرام اور تمام ائمہ اطہار کے جو جانشین ہیں نا، اسے حضرت حجت کہا جاتا ہے. اسی کو خلف صالح کہا جاتا ہے. یہ ہمارے امام کا لقب ہے. بس خلف صالح لقب، حضرت حجت لقب، ولی عصر لقب، یہ سارے جتنے ہیں. بقیت اللہ لقب. بقیت اللہ کا مطلب ہوتا ہے کہ زمین پر خدا کی یادگار، زمین کے اوپر جو خدا کی یادگار ہو اس یادگار کو کہا جاتا ہے بقیت اللہ. بس بقیت اللہ لقب، خلف صالح لقب، حجت لقب ہے، ولی عصر لقب ہے. جتنے بھی یہ سارے بولے جاتے کہ میرے امام کا لقب، پر ہمارے امام کی کنیت ابو القاسم، ابو صالح، اور امام کا نام وہی ہے جو ہمارے اور آپ کے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. چونکہ یہ خمسہ حضرت حجت علیہ السلام کے مناسبت سے ہوتا ہے، لہذا سارے گزشتہ آپ کے درمیان امام حسن عسکری علیہ السلام کے گفتگو کی تھی. پر اس سال کی جو گفتگو ہوگی وہ اپنے امام حضرت حجت اللہ تعالی فرجہ الشریف کے بارے میں گفتگو کرنا چاہوں گا. لیکن گفتگو یہاں سے کروں گا تاکہ بالکل ترتیب سے اپنی بات کو آپ کے خدمت میں عرض کر سکوں. اب آپ سے ایک سوال کرنا چاہوں گا. ہمارے آخری امام کے والد کا اسم گرامی کیا ہے؟ آخری امام کے والد کا نام کیا ہے؟ حضرت امام حسن عسکری. ایک ایک بات پہ توجہ کریے گا. ہر امام سے پہلا جو امام ہے وہ والد ہے. مثلا 12ویں امام کے والد 11ویں امام، 11ویں امام کے والد 10ویں امام، 10ویں امام کے والد
चौथे इमाम के वालिद, तीसरे इमाम यानी सैयदुल शुहदा, पर दूसरे इमाम क्या है? ये भाई है सैयदुल शुहदा के। के बाद इमाम हसन अलैहिस्सलाम और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम, ये दोनों क्या है? भाई। और हसन और हुसैन के वालिद को अली मुर्तजा कहा जाता है। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो हमारे बारहवें इमाम के वालिद इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलाम, और आपकी वालिदा कौन है? जनाबे नरगिस सलामुल्लाह अलैहा, जनाबे नरगिस इमाम की वालिदा। बस इमाम के वालिद 11वें इमाम, आपकी वालिदा जनाबे नरगिस है। सन 255 हिजरी में हमारे अरब के आखिरी इमाम की विलादत है। कब? सन 255 हिजरी में। और हमारे 11वें इमाम की शहादत कब है? 11वें इमाम की शहादत कब है? कब? सन 260 हिजरी में ना, 255 में 11वें इमाम की विलादत, 255 में 12वें इमाम की विलादत, 260 हिजरी में हमारे 11वें इमाम की शहादत। कितने बरस का सीन था? 5 बरस का सीन था, जब हमारे और आपके 11वें इमाम हजरत इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलाम सही होगी बात। बस 5 बरस का सीन था जब 11वें इमाम की शहादत है 260 हिजरी में। इमाम याज़दाहुन की जब शहादत हुई तो जनाबे नरगिस सलामुल्लाह अलैहा के लिए भी जो तारीख ने लिखा है वो उनकी भी वफात 11वें इमाम की वफात से या तो पहले हो गई या बाद में हो गई, यानी बिना फासिला उनकी भी वफात है। बस हमारे जब 12वें इमाम जब 5 बरस के हुए तो 260 हिजरी में गैबत का सिलसिला शुरू होगा। 11वें इमाम की शहादत के बाद 260 हिजरी से गैबत का सिलसिला शुरू हो जाता। आज की गुफ्तगू करूंगा क्यों हमारे इमाम पर्दे गैब में गए। हमारे सामने होते, हमारे दरमियान होते, हम अपने इमाम की ज़ियारत करते। आज की गुफ्तगू का उन्वान है कि क्यों पर्दे गैब में गए, क्यों गैबत इख्तियार की। लेकिन इस क्यों को बयान करने से पहले ये बताना चाहूंगा कि इमाम में गायब का मतलब क्या होता है, गैबत का माना क्या होता है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि हम और आप कहते हैं कि हमारे इमाम पर्दे गैब में हैं, इस जुमले का क्या माना? इस जुमले का माना क्या? क्या हमारे इमाम हमारे दरमियान नहीं है, ये मतलब है? क्या वो पर्दे गैब में है या हम गैब हैं? एक बात बता दो, इमाम गायब है या हम गायब? हाँ, तो पूछना चाहूंगा गैबत का माना क्या होता है? क्या गैबत का मतलब ये होता है कि हमारे दरमियान नहीं है? आए गैबत का मतलब ये कि हमारे से हट के किसी अलग जगह के ऊपर हमारे इमाम। गैबत का मतलब ये नहीं होता। एक बार में हदीस पढ़ूंगा, एक मेरे पहले इमाम की हदीस, दूसरे हमारे छठे इमाम की हदीस है। गैबत का माना क्या होता है? एक बार में तवज्जो करेगा। गैबत का मतलब ये नहीं होता कि इमाम हमारे दरमियान नहीं है। आप बताइए इमाम हाजिर है या नहीं? हाजिर का क्या मतलब होता है? हाजिर का क्या मतलब होता है? अब तवज्जो करिएगा। पहली बात गैबत का माना क्या होता है? किसे हम जब अपने इमाम को कहते हैं कि वो पर्दे गैब में है, इस जुमले का माना क्या है? तवज्जो करिएगा। हमारे और आपके पहले इमाम हजरत अली ने अभी तालीब ताकि उस खुदा की कसम साथ परवरदिगार की कसम, साहिबुल अम्र लोगों के दरमियान रहते हैं। एक बात पे तवज्जो करिएगा, लोगों के दरमियान रहते, मशरिक और
وہ گئی بات سمجھ میں آ گئی. بس غیبت کا ایک معنی کیا بتایا امام نے؟ ہائے ہمارے درمیان پر ہم ان کو نہیں دیکھ پاتے. کس کی آنکھوں پہ ڈرتے؟ کس کی آنکھوں پہ ڈرتے؟ آپ بتائیے. ہماری آنکھوں پہ یا امام کی آنکھوں پہ؟ ہاں امام کی یہ حدیث ہے. بس پردہ غیب کا مطلب کوئی یہ نہ سمجھے کہ ہمارے امام ہمارے درمیان میں نہیں ہے. ہرگز اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا. اے ہمارے درمیان ہماری باتوں کو سنتے ہیں, ہمیں سلام کرتے ہیں, ہمیں دیکھتے ہیں اور ہم ان کو نہیں دیکھ پاتے. یہ ایک معنی ہوگا, یہ ایک معنی ہوگا. بس اگر کل کوئی ہم سے پوچھے کہ بھائی امام غائب کا مطلب کیا ہوتا ہے تو کیا بتائیں گے ہم؟ ہونا کیا بتائیں گے؟ آپ بتائیے. وہ ہمارے ہی درمیان ہے پر ہماری آنکھوں پہ پردے پڑے ہوئے, ہم دیکھ نہیں پاتے. یہ ایک معنی. دوسرا معنی یہ معصوم کا فرمان ہے کہ حضرت حجت میں انبیاء کرام کی سنت پائی جاتی ہے. اس میں امام عصر میں انبیاء کرام کی سنت پائی جاتی ہے. وہ مطلب کیا ہے؟ ہوتے ہمارے درمیان ہے. دوسرا معنی غیبت کا, ہم دیکھتے بھی ہیں مگر پہچان نہیں پاتے. اچھا بتائیے پہلے اور دوسرے میں کیا فرق ہو گیا؟ پہلے دوسرے میں کیا فرق ہوگا؟ ہمارے درمیان ہے جی, ہم دیکھ نہیں پاتے. ایک معنی یہ ہوگا. دوسرا معنی کیا ہے؟ ہم دیکھتے بھی ہیں پر پہچانتے نہیں. یہ کیسے؟ یہ بتائیے. سب نے یہ حضرت یوسف علیہ السلام کا جن جن لوگوں نے سیریل دیکھا ہوگا انبیاء کی سنت ہے. یہ جو ان کے بھائی تھے انہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو دیکھا تھا یا نہیں دیکھا تھا؟ جب دیکھا تو وہ نہیں پہچانتے تھے, دیکھ رہے تھے. جب دیکھا ایک زمانے کے بعد تو بھائیوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو نہیں پہچانا پر حضرت یوسف علیہ السلام پہچانتے تھے یا نہیں تھے؟ ٹھیک, وہ پہچانتے تھے. بس دو معنی غیبت کا ہوگا. پہلا معنی آپ بتائیے ذرا, پہلا معنی کیا ہوگا؟ بولیے. ہمارے درمیان ہے, ہم نہیں دیکھ پاتے. یہ ایک معنی. دوسرا معنی کیا ہوگا؟ ہم دیکھ پاتے ہیں مگر پہچان نہیں پاتے. جب غائب کا معنی یہ ہوگا دو معنی. میں آپ سے پوچھتا رہوں گا, ایک سلوات پڑھتے کریں. جس کے پاس عقل و شعور ہو وہ ہر قسم کی آنکھ نہیں کھولے گا.
پر کودوں گا نہیں کودوں گا، اس لیے کہ یہ عقلمند انسان، یہ حکیم انسان یہ کام نہیں کر سکتا۔ اب بات سمجھ میں آ گئی، حکیم کسے کہتے ہیں؟ آپ بتائیے، حکیم کسے کہتے ہیں؟ جس کا کوئی بھی عمل مصلحت سے خالی نہ ہو، جس کا کوئی بھی عمل حکمت سے خالی نہ ہو، اسے حکیم کہا جاتا۔ امام کیوں پردے غیب میں گئے؟ پہلا جواب اور بنیادی جواب یہ کہ خدا کی حکمت، اس کی حکمت ہے، خدا کی حکمت ہے۔ ایک بات، کیسے خدا کی حکمت ہے یہ بتائیے؟ ہمارا خدا حکیم ہے یا نہیں؟ خالی ہمارا ایمان ہے، ہمارا عقیدہ ہے کہ ہمارا مالک حکیم ہے، اور اس کا کوئی بھی عمل چاہے چھوٹا ہو چاہے بڑا ہو حکمت سے خالی نہیں ہوتا۔ یہ اور بات ہے کہ ہم اپنے اللہ کے عمل کی حکمت کو جانیں یا نہ جانیں۔ آگے بتائیے، کوئی کہہ سکتا ہے کہ صبح کی 2 رکعت ایسے ہی اللہ نے بنا دی، دوبارہ رشتہ کیوں ہے؟ حکمت ہے۔ ضروری نہیں ہے کہ اللہ کے ہر عمل کی حکمت ہمیں سمجھنے کی آ جائے، پر عمل حکمت سے خالی نہیں ہوتا۔ مغرب کی 3 رکعت کیوں؟ عشاء کی 4 رکعت کیوں؟ ظہر عصر کی آہستہ کیوں؟ یہ خالی کے بنایا ہے تو حکیم پروردگار ہے، اس کا کوئی بھی عمل حکمت سے خالی نہیں ہوتا، چاہے چھوٹا ہو چاہے بڑا۔ یہ اور بات ہے، ضروری نہیں ہے کہ ہم اس کے عمل کی حکمت کو سمجھ بھی سکیں۔ ایک بات آپ کو بتا دوں، خدا کا کوئی بھی عمل خلاف عقل نہیں ہے، ہاں عقل سے اوپر ہو سکتا ہے۔ ایک بات کا توجہ کریے گا، عقل کے خلاف نہیں ہو سکتا، پر ہماری عقل کے اوپر ہو سکتا ہے۔ آج نہیں سمجھ میں آ رہی ہے، کل سمجھ میں آئے گی، جب عقل ترقی کرے گی تو سمجھ میں آئے گی۔ مگر مالک کا کوئی بھی عمل حکمت سے خالی نہیں، عقل کے خلاف نہیں۔ اب آپ سے پوچھنا چاہوں گا، امام نے کیوں غیبت اختیار کی؟ خدا کی حکمت۔ ایک بات اس پوائنٹ کے نیچے عرض کر رہا ہوں، ہمارا ایمان ہے خدا حکیم، اس کا کوئی بھی عمل حکمت اور مصلحت سے خالی نہیں ہوتا۔ یہ اور بات ہے کہ ہم اس کے عمل کی حکمت کو جان سکیں یا نہ جان سکیں، یہ ایک بات۔ دوسری بات یہ بتائیے، میں بول رہا ہوں اگر خدا نہ چاہے تو میں بول سکوں گا؟ بولیے، خدا نہ چاہے تو میں بول سکوں گا؟ اگر میرا مالک نہ چاہے تو کیا میں اپنے ہاتھوں کا اشارہ کر سکوں گا؟ ہرگز نہیں، ہرگز نہیں۔ یہ جو درخت کا پتا بھی ہے نا، اگر خدا کی تدبیر نہ ہونا، مالک کا عزم و ارادہ نہ ہو تو پتا بھی حرکت نہیں کر سکتا۔ بس پہلا مقدمہ، خدا حکیم ہے، کوئی بھی عمل حکمت سے خالی نہیں۔ دوسری بات، کائنات کا جتنا بھی فعل اور عمل ہے نا، سب خدا کی تدبیر سے انجام پاتا ہے۔ سارا عمل خدا کے اذن اور ارادے سے انجام پاتا ہے۔ انہی عمل میں سے ایک عمل امام کی غیبت ہے۔ جب پتا خدا کی تدبیر کے بغیر ہل نہیں سکتا۔ ایک اور بات پوچھوں آپ سے، یہ بتائیے پیاس لگتی ہے تو ہم پانی پیتے ہیں کہ نہیں؟ کیوں پانی پیتے ہیں؟ کیوں پیتے بتائیے آپ؟ پیاس بجھانے کے لیے نا، کیوں پیتے ہیں؟ پیاس بجھانے کے لیے۔ سوال، پانی کیا باقی پانی پیاس بجھاتا ہے؟ آپ بتائیے نا۔ بھوک لگتی ہے تو کھانا کھاتے ہیں، کیوں کھاتے ہیں ایسا؟ بولنے میں کوئی حرج نہیں، آپ جواب دیں، ایک سوال بڑا پیاس لگتی ہے تو پانی پیتے ہیں، کیوں ایسا؟ پیاس بجھانے کے لیے۔ تو کیا پانی پیاس بجھاتا ہے؟ بھوک لگتی ہے تو کھانا کھاتے ہیں، کھانا بھوک مٹاتا ہے؟ بولیے نا، کھانا بھوک مٹاتا ہے؟ ٹھیک، اگر کھانا بھوک مٹاتا ہے تو بہت توجہ کریے گا بھائی صاحب، نہ پانی پیاس کو بجھاتا ہے نہ کھانا بھوک کو
मिटाता। एक एक बात पे तवज्जो करिएगा। अगर मैंने ये कह दिया कि पानी प्यास को बुझाता है, ये बताइए किसकी मोहब्बत मेरे दिल में आएगी? पानी की आएगी या खुदा की? बोलिए ना, किसकी मोहब्बत आएगी? नहीं, पानी बुझा देता है प्यास को। अब पानी से ऊपर जाने की जरूरत ही नहीं। खाना भूख को मिटा देता है, खाने में रुके रहो ना। खाने से ऊपर किसी मालिक पर ईमान रखने की जरूरत नहीं। आप इंसान से बताइए, दवा शिफा देती है क्या? खुदा की दवा में ऐसा बात है? अब आप यहाँ जवाब दीजिए ना, और ये शिफा कौन देता है, दवा या खुदा? तो ये कैसे कह दिया? यहाँ पे भी कहिए ना, दवा शिफा देती है। यहाँ पे तारीख में कितने लोग ऐसे आए, भाई खाते थे, पेटी नहीं करता था, पेटी नहीं। अगर खाना भूख को मिटा देता है, अगर खाना भूख को मिटा देता है, तो खाना खाने से पेट भर जाना चाहिए था। मतलब नहीं है। खालिक ने एक एक बात पे तवज्जो करेगा, हर शय में असर कौन डालता है? आप बताइए, हर शय में असर कौन डालता है? एक सवाल पड़ेगा, एक बहुत सवाल पढ़ दीजिएगा। अब आपको बात ये बताइए, पानी प्यास मिटाता है या नहीं? नहीं। खाना भूख को मिटाता है? नहीं। क्या दवा शिफा देती है? नहीं, बिल्कुल नहीं। अजीज आने इसलिए कि अगर हम इन्हीं असबाब पे रुक गए तो मालिक तक न पहुंच सकेंगे, खालिक तक न पहुंच सकेंगे। कायनात में कोई भी शय, यही बता रहा था, कोई भी शय खुदा के तदबीर के बगैर चलती ही नहीं, खुदा के इज़्न इरादे के बगैर वजूद में आती ही नहीं है। खुदा पानी को खुदा ने प्यास बुझाने का जरिया बनाया। पानी जरिया है, पर पानी में तासीर किसने रखी? खुदा ने रखी है। खाना भूख मिटाने का जरिया है, पर भूख मिटाने की तासीर किसने रखी है? खाली को। दवा सिर्फ जरिया है, पर दवा में शिफा का असर किसने रखा है? खाली। इसीलिए दवा खाते वक्त कहा जाता है, या शाफी या काफी, तू शिफा देने वाला है, तू ही किफायत करने वाला है। अब पत्ता भी खुदा की इजाजत के बगैर मिलता नहीं। अगर मेरे मालिक की तदबीर न हो तो न मैं बोल सकूं, न मैं इशारा कर सकूं, न ही मैं गुफ्तगू कर सकूं, न आप सुन सके। क्या अगर खुदा न चाहे तो हम और आप तो सुन सकते हैं? क्या हम और आप सांस ले सकते हैं? इतनी बात हो गई ना। बस कायनात का जर्रा जर्रा किसका ताबे? खाली को। लोग कभी कभी कहते हैं कि अगर फला डॉक्टर न मिला होता तो मेरा बच्चा मर गया होता। ऐसे ना कहा करके जुमले को बदल दिया करके, इसलिए कि अगर ये कह दिया डॉक्टर न मिला होता तो बच्चा न बचता, तो डॉक्टर की मोहब्बत आएगी। और इस मोहब्बत को पहुंचना है खाली को मालिक तक, तो कहना क्या होगा? अगर खुदा ने डॉक्टर को जरिया न बनाया होता तो मेरा बच्चा न बचता। एक सवाल हिकमत उसके हर अमल के पीछे। तो अगर मैं गरीब भी रहा ना, मैंने मेहनत की, पैसे हासिल नहीं हुए, तो कहूंगा कि कोई न कोई मसलहत होगी मालिक की। मेरा खुदा हकीम है, कोई न कोई मसला, कोई हादसा पेश आ गया, मैं जहां तक बच सकता था, बस खुदा हकीम। हकीम का मतलब क्या होता है? उसका कोई भी अमल हिकमत और मसलहत से खाली
क्यों खुदा के इज्म से? इसलिए कि कोई भी ज़र्रा खुदा के इज्म इरादे के बगैर वजूदी में नहीं आता। अच्छा, अगर खुदा का इज्म इरादा है तो खुदा का अमल अपनी जानशीन को, अपने वली को पर्दे ग़ैब में ले जाना, ये खुदा का अमल है। और खुदा हकीम है, और खुदा का अमल कभी भी हिकमत से खाली नहीं होता। ये और बात है कि हम उसके अमल की हिकमत को समझ सके या न समझ सके। एक सलावत पढ़ते पहली बात इसी पे, इस पे रिवायत है हमारे रब के छठे इमाम जाफर सादिक है। छठे इमाम ने इरशाद फरमाया कि साहिबुल अम्र की ग़ैबत हो गई, और इतनी तुलानी ग़ैबत हो गई। ग़ैबत का तो माना वास्तव हो गया ना, इतनी तुलानी ग़ैबत हो गई कि अहले बातिल शक व तरदीद में मुब्तला होंगे। लोग शक करेंगे उनके बारे में, आखिर पैदा हुए भी या नहीं हुए, ना जाने कितनी तरह के शब्द शुक्र का वजूद में आएंगे। फिर इमाम से रावी ने पूछा, आका ये बताइए आखिरी हुज्जत खुदा की क्यों पर्दे ग़ैब में गए? इमाम से जब पूछा रावी ने क्यों पर्दे ग़ैब में गए, तो इमाम ने कहा ये वो बात है जिसके रीजन को बताने की हमें इजाजत नहीं। कहीं वो बात है जिसके रीजन को बताने की इजाजत नहीं। फिर इमाम ने कहा हजरत हुज्जत का पर्दे ग़ैब में जाना खुदा के राज़ों में से एक राज और असरार इलाही में से एक सिर है। और कहा कि इमाम ने कहा हमारा ईमान है कि हमारा खुदा हकीम है, उसका कोई भी अमल हिकमत से खाली नहीं होता। वो हकीम परवरदिगार, न वो बेहुदा अमल अंजाम देता है, न वो बेअबस अमल अंजाम, न वो अबस अमल अंजाम देता है। और उसके हर अमल के पीछे कोई न कोई मसलियात होती है। हमारा यकीन है, छठे इमाम ने कहा हमारा यकीन है कि खुदा हकीम और उसका हर अमल हिकमत के ताबे होता है और हिकमत से खाली नहीं होता। लिहाजा हज़रत हुज्जत का पर्दे ग़ैब में भी जाना हिकमत से खाली नहीं। ये और बात है कि साहिबाने ईमान उसकी हिकमत को, उसके राज को जान सके या ना जान सके। एक सलावत अगर हमसे कोई पूछता है या हमारे समझ से हमें एक सवाल पैदा होता है कि हज़रत हुज्जत क्यों पर्दे ग़ैब में गए, पहला जवाब क्या होगा? मालिक की हिकमत है। खुदा पर्दे ग़ैब में ले जाने वाला और उसका अमल हिकमत से खाली नहीं होता। दूसरा पॉइंट और बड़ा अहम पॉइंट है। आप देखें मासूम कितने भाई साहब? मासूम 14, रसूल 313, बड़े रसूल 5 और अंबिया कितने हैं? 1,24,000 मासूम पे आते। मासूम पे जो 14 मासूम है ना उन पे आते। 14 मासूम पे इमाम कितने हैं? 12 इमाम पे आते। पहले इमाम से लीजिए, पहले इमाम के मुकाबले में कौन था बताएंगे आप? मुआविया का नाम, मुआविया लानतुल्लाह अलैह। पहले इमाम के सामने, दूसरे इमाम के सामने यानी इमाम हसन वो भी मुआविया था। तीसरे इमाम के मुकाबले यजीद, और फिर इसी तरीके से ये बनी उमैया का सिलसिला खत्म। बनी उमैया का मतलब कि बनी अबू सुफियान, भाई अबू सुफियान के बेटे को मुआविया कहते, मुआविया के बेटे को यजीद कहते, यजीद के बेटे को क्या कहा जाता है? मुआविया। यहाँ से अबू सुफियान की नस्ल खत्म हो गई। फिर इसके बाद बनी उमैया, मरवान वगैरह आते। बनी उमैया का सिलसिला कब तक है? सन 132 हिजरी तक। और 132 के बाद किसका
یہ پیغمبر پاک کا فرمان ہے، آسان یہ تم میرے بیٹے ہیں، میرے فرزند، قیام کریں تبھی میرے فرزند ہیں، صلح کریں تبھی میرے فرزند ہیں، دونوں صورت میں میرے فرزند ہیں۔ پر امام حسن، آپ کو پتا ہے، یہ بتائیے اگر کسی کے ہاتھ میں تھوڑا زخم ہو جائے تو پہلا طریقہ کیا ہوتا ہے؟ دوا سے علاج کیا جاتا ہے، کیا جاتا ہے کہ نہیں؟ دوا سے علاج نہ ہو تو پھر اسے کاٹ کے باہر نکالا جاتا ہے۔ آپریشن کی نوبت کب آئے گی؟ جب دوا سے علاج نہ ہو سکے۔ اگر امام حسن علیہ السلام نے صلح نہ کی ہوتی تو پہلے امام حسین علیہ السلام کو صلح کے مرحلے سے گزرنا پڑا۔ کیوں ایسا؟ اصول ہے، اصول ہے، یہ مقدمہ ہے قیام سید الشہداء کے لیے۔ اگر کوئی زخم ہو تو پہلے علاج کس کے ذریعے سے کیا جائے گا؟ دوا کے ذریعے سے۔ اگر دوا کے ذریعے سے صحیح نہ ہو تو پھر کیا کیا جاتا ہے؟ پھر کیا کیا جاتا ہے؟ پھر آپریشن کیا جاتا ہے، اسے کاٹ کے باہر پھینکا جاتا ہے۔ امام حسین علیہ السلام نے قیام بھی اس لیے کیا تھا کہ صلح امام حسن کے ذریعے سے مسئلہ حل نہ ہوا، مسئلہ حل نہ ہوا، لہٰذا سید الشہداء ہو کے۔ اب آگے دوسرے پوائنٹ پہ پردے صاحب بھی کیوں گئے؟ کیوں گئے؟ کیوں گئے؟ اس لیے گئے کہ تاکہ کسی بھی ظالم کے ساتھ زمین پر نہ رہنا پڑے حضرت حجت کو۔ جب امام حسن مصطفیٰ علیہ السلام نے صلح کی تو لوگ امام کی سرزنش کرنے لگے، کر رہے تھے کہ نہیں کر رہے تھے؟ بڑی ملامت کرنے لگے میرے امام کو، سرزنش اور ملامت کرنے لگے اور کہنے لگے کہ الیاذ باللہ آپ نے مومنین کی توہین کی امام حسن مصطفیٰ علیہ السلام کو۔ تو امام حسن نے عجیب فطرہ کا روایت کے الفاظ ہے، کہا تمہیں کیا پتا میری صلح کا مقصد کیا ہے؟ ایک بات میں توجہ کرے گا، تم جانو کیا میری صلح کا مقصد کیا ہے؟ اس کے بعد امام کے جملے سنیں گے، امام کے۔ اگر امام حسن علیہ السلام نے صلح نہ کی ہوتی تو ہمارے اور آپ کا وجود زمین پر ہوتا ہی نہیں، اور بیعت کے زیر سایہ پلنے والے لوگوں کا وجود نہ ہوتا۔ شیعت کا تحفظ صلح امام حسن میں تھا۔ شیعت کی وبا ہے نا، آج جو زمین کے اوپر بیعت کا نام لینے والے ہیں نا، اور پرچم بیعت کے زیر سایہ پڑھنے کے لیے امام حسن مصطفیٰ کا اہتمام تھا، وہ صلح امام حسن۔ یہاں پہ رک جائیے گا، لوگ امام کی سب سے بڑی مظلومیت ہے، آپ کو پتا ہے، بڑے سورما، بڑے شجاع انسان لوگ، امام حسن کی شجاعت لوگ جانیں کیا؟ شجاعت صرف میدان جنگ میں تلوار چلانے کا نام نہیں، میدان زندگی میں کلمہ حق کو اعتراف کرنا یہ سب سے بڑی اسی لیے تمام نے کہا کہ ظالم و جائر بادشاہ کے سامنے کلمہ حق کہنا یہ بہت بڑی شجاعت ہے۔ جس کا بیٹا 13 سال کا بیٹا جناب قاسم کربلا کے میدان میں جو بغیر سرہ کے اس کا بیٹا اتنا شجاع ہو، خدا کی حکمت صحیح ہوگی۔ دوسرا پوائنٹ کیا تھا؟ خدا نہیں چاہتا کہ میرا جو آخری حجت ہو اس کے سامنے کوئی ظالم ہے، یہ خدا نہیں چاہتا۔ جب وہ آئے تو صرف اور صرف نمائندے عدل الہی ہو اور زمین کے اوپر صرف عدل کا بول بالا ہو۔ اسی لیے اعظم گڑھ کی سرزمین سے ڈاکٹر قیام اعظمی نے بڑے پیارے اشعار گئے تھے، اٹھے گا شور سفید کارزار سے بھاگو، اٹھے گا شور سفید کارزار سے بھاگو، برس
सदा किसी की निकल कर मजार से मुतशद्दिद को फाड़ने वाला। फिर भी जरा तवज्जो करिएगा, आपका कोई रिश्तेदार हो, एक मर्तबा है चला जाए, दोबारा है चला जाए, तीसरी मर्तबा है चला जाए, तो आप क्या कहेंगे? फिर आ गए। आप यही तो कहते हैं ना। फिर इस फिर में भी पहले माह आए, दूसरे माह आए, तीसरे माह, हर एक ने जुल्म का डट के मुकाबला किया, हर एक ने जुल्म का डट के मुकाबला किया। पहले आए, सभी तो एक जैसे है ना। अव्वल नाम मोहम्मद, अवसत नाम मोहम्मद, आखिर नाम मोहम्मद, नाम मोहम्मद। तुम्हें इस फिर पे तवज्जो करके था, तुम्हें का शोर सफे कान से भागो, बरस रही है जल जुल्फ़िकार से भागो, कोई कहेगा नबी के दयार से भागो। सदा किसी की निकल कर मजार से भागो, सराए जुल्म तशद्दुद को फाड़ने वाला। इधर आया बड़े एक अल्लाह नहीं चाहता कि मेरी आखिरी हुज्जत के साथ, ये दूसरा पॉइंट है, इसको महफूज रखिएगा। मेरी आखिरी हुज्जत के साथ कोई जालिम रहे, कोई सितम कर रहे, तो जब इमाम की साजिश करने लगे तो इमाम ने कहा तुम्हें क्या पता, तुम क्या जानो हमारे अमल की हिकमत क्या होगी। हम हकीम खुदा के हकीम नुमाइंदे, हम हकीम खुदा के तुम्हें क्या, तुम समझ क्या सकते हो हमारे अमल की हिकमत को। कहा जहाँ जहाँ रिवायत के अल्फाज है, जहाँ जहाँ सूरज नूर रोशनी करता है और जहाँ जहाँ सूरज डूबता है, इमाम क्या कहना है, कहा पूरी दुनिया, अल्लाह कहा मेरा मुआविया से सुलह करना मेरे शियों के लिए पूरी दुनिया से अफजल है। जहाँ जहाँ सूरज डूबता है, जहाँ जहाँ सूरज नूर रोशनी करता है ना, पूरी कायनात से मेरे शियों के लिए मेरा सुलह करना अफजल। एक सवाल पढ़कर जवाब दीजिएगा। ये बताइए मजलिस कितने देर की होनी चाहिए? कितने देर की होना चाहिए? कितनी देर की होना चाहिए? एक सलमान एक घंटे की तो फिर उनको उतरना चाहिए। कौन सा हमने सुना है, हमने तो देखा तो नहीं है, पर सुना है कि हमारे पुराने उलमा 3-3 घंटे पढ़ते हैं। हमने सुना है, और 1.5 घंटे 2 घंटे पढ़ के एक कप चाय पीते थे और फिर 2 घंटे पढ़ते थे, और मजमा भी उसी जज्बे के साथ सुनता था। तो क्या उस माजी को पलटाया नहीं जा सकता? आपसे पूछना चाहूंगा, आप जाके बिस्तर में जाइएगा तो सोचिएगा मैं कहना क्या चाहता हूँ। क्या उसको पलटाया नहीं जा सकता? क्या हम नहीं पलटा सकते? हमें सीखना बहुत है, वक्त कम है, सीखना बहुत है। आजादारी मिशन है, मिशन में कुर्बानी देना पड़ेगी, मिशन कुर्बानी कहता है। मैं कहता हूँ खतीब साल भर मुतालिया करें, साल भर की तैयारी अगर आके 10 दिन में अपने सामीन को वो मतालिब साल भर के मतलब 10 दिन में बयान कर देना, तो इस अज़ा को मैं मिशन
طریقے سے عزاداری کو دیکھا جائے گا تو زمین کے اوپر آج سے بہتر کوئی جہالت نہیں، کوئی تاریخی نہیں، مگر سماج میں مشکل کا ہے، مشکل تو بتاتا تھا چلو اور پھر اپنی بات کروں گا۔ میں قسم کھا کے کہتا ہوں اگر ایک صحرا اور بیابان میں خیمہ لگا دیا جائے، خیمہ حسینی اور اس کا نام ہو خیمہ حسینی، اور اس میں مجھے 10 جوان دے دیے جائیں، کتنے؟ 10، ایک صحرا شہر سے ہٹ کر کے ایک خیمہ حسینی اور صرف 10 جوان اور میں 6 گھنٹوں میں پڑھاتا ہوں تاریخ اسلام، تاریخ کربلا، دین اسلام۔ ہر سال اگر 10 دن ایسے چلتا رہا نا، 10 دن 5 گھنٹے اور 10 برس تک چلتا، کتنے برس تک؟ 10 برس تک، اور ہر سال کتنے؟ 10 دن، اور ہر 10 دن میں کتنے گھنٹے چاہیے؟ 5 گھنٹے۔ یہ 10 لوگ ایسے ہوں گے کہ قسم کھا کے کہہ سکتا ہوں کہ زمین کے اوپر ان کے جیسا نہ ملے گا۔ یہ حسین کی، اور ہمارے ماں حسین 57 برس کے تھے، 57 ایئرس کے۔ آپ سے بتائیے، میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کس نے امام کو 57 سالہ بیعت سنی ہے؟ اور اگر کسی نے سنی تو یہی کھڑا ہو کے بتائے، اور نہیں تو تنہائی میں مجھے آ کے بتا دے۔ مجھے تو نہیں پتا کہ آج تک امام حسین کی 57 سالہ حیات پڑھی گئی تو نہیں پڑھی گئی۔ عزیزاں محترم، کب کیا جاہل بن جائیں گے؟ کیا کربلا کو سیکھے بغیر مر جائیں گے؟ کیا اسلام کو سیکھے بغیر مر جائیں گے؟ ایک مثال دوں تمہیں اپنی بات کو، میں اپنے کو طالب علم کہتا ہوں۔ طالب علم کا مطلب ہوتا ہے جس کا رشتہ کتاب سے ہوتا ہے نا، جو لوگ کتاب پڑھتے ہیں ان کو اسٹوڈنٹ کہا جاتا ہے۔ ہر ایک کو آپ اسٹوڈنٹ نہیں کہہ سکتے۔ جو پہلے پڑھتا تھا اور اب نہ پڑھتا ہو تو آپ کو کہنا پڑے گا پہلے اسٹوڈنٹ تھا، اب نہیں ہے، اب نہیں عزیزاں ہوگا۔ اس کا مطلب کیا ہوا؟ آپ دیکھیے چیٹیاں پیدا ہوتی ہیں، چیٹی آتی اور ہم اور آپ کے پیروں تلے آ کے مر جاتی، کب آئی کب مر گئی پتہ ہی نہیں چلتا، کب آئی کب مر گئی پتہ ہی نہیں چلتا۔ انسان کو ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ وہ کب پیدا ہوا اور کب مر گیا پتہ ہی نہیں چل سکا۔ انسان کو بڑے کارنامے انجام دینے اور بڑے کارناموں کے لیے جتنا پڑھا لکھا انسان ہوگا اتنا ہی زیادہ سماج اور معاشرے پہ اثر ڈال سکے گا۔ ایک سوال پڑھنے والا ہوں، آپ اس میں نہ گھر رہے گا، لیکن میں نے آپ کو سوچنے کا موقع دیا۔ آپ ضرور سوچیے، آپ ضرور سوچیے اس کے اوپر۔ 1 گھنٹے میں تو میں گرم ہوتا ہوں، 1 گھنٹہ ہوتا ہے نا تو گرم ہوتا ہوں کہ اب میں کچھ کہہ سکوں گا اور آپ کی خدمت میں کر سکوں گا۔ مجلس میں جلدی تھک جاتے ہیں، اور اگر باہر کھڑے ہو کے باتیں کرنا ہو تو نہیں تھکتے۔ کیوں ایسا؟ ایک سوال پڑھنے کی وجہ کہاں پہ تھا میرا پوائنٹ؟ کہاں پہ رکا تھا بات کو؟ اگر آپ چھوڑ دیں گے خطیب کو تو ادھر ادھر چلے جائے گا۔ ایک اور سوال پہلا پوائنٹ کیا تھا؟ پہلا پوائنٹ آپ کو پتا ہے، عجیب بات ہو گئی سماج و معاشرے کی، جتنا ہلکا شعر اتنا کھڑے ہو کے داد ملتی ہے، جتنا ہلکا شعر شرم آتی ہے جب شاعر پڑھتا ہے تو مجمع اتنا ہی کھڑا ہو کے واہ کرتا ہے۔ کیوں ایسا؟ اس لیے کہ ہلکے شعر پہ عقل سے کوئی مطلب ہوتا ہے، عقل پہ زور ہی نہیں دینا ہے، کیونکہ سوچنا پڑے پھر داد دے، وہ تو پورا ہونے سے پہلے داد دینے لگتا ہے۔ اتنا ہلکا ہے کہ عقل لگانے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ ایک انسانیت پہ ظلم ہے، پہلا پوائنٹ آپ بتائیے، میں زیادہ ادھر کرنا چاہوں تو بہتر ہے۔ پہلا پوائنٹ کیا تھا؟ خدا کی حکمت۔ دوسرا پوائنٹ کیا تھا؟ خدا نہیں چاہتا کہ امام کے ساتھ کوئی ظالم کھڑا ہو گئی۔ بات یہاں تک اس میں امام حسن کی روایت ہے نا، امام حسن سے آگے لوگوں نے، بے ادب لوگوں نے، بہت توجہ کرے گا،
آگے بڑھ جاتے ہیں. وہ یہی تھے, وہ یہی لوگ ہیں. ہمیں جو امام کی بات پر اعتراض کرے اس کا کیا معنی؟ امام معصوم کے عمل پہ تم اعتراض کرو گے, تم اعتراض کرو گے. تم پہچانتے ہی نہیں ہو امام کسے کا. امام نے کہا کیا تمہیں نہیں معلوم میں تمہارا امام ہوں؟ پہلی بات. کیا تمہیں نہیں, دوسری بات کی کیا تمہیں نہیں معلوم کہ میری اطاعت تم پر واجب ہے؟ اور تیسری بات کی کیا تم نے نبی کا یہ فرمان نہیں سنا, الحسن ہو والحسین ہو سیدا شباب اہل الجنہ. حسن و حسین جوانان جنت کے سردار ہیں. یہ پہلی تین باتیں کہیں. پہلی تین باتیں کیا کہیں؟ پہلی بات کہی تمہیں نہیں معلوم میں تمہارا امام. دوسری بات کیا تمہیں نہیں معلوم میری اطاعت تم پر واجب. تیسری بات کیا تمہیں نہیں معلوم کہ نبی کا یہ فرمان ہے الحسن والحسین سیدا شباب اہل الجنہ. ہمارا جو جوانان جنت کا سردار ہو وہ مسٹیک کرے گا؟ تو امام معصوم ہو مسٹیک کرے گا. یہ امام نے بتایا. پھر کہا کہ آپ نے سنا ہے نا جناب خضر علیہ السلام اور جناب موسیٰ علیہ السلام کی داستان کا. یہ بتاؤ خضر علیہ السلام نے کشتی میں سوراخ کیا تھا یا نہیں کیا تھا؟ بچے کو قتل کیا, قرآن کیا تھا نہیں کیا. دیوار گرتی ہوئی دیوار کو سیدھا کیا, پیسے نہیں ہوئے. تینوں پہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے سوال کیا تھا یا نہیں کیا تھا؟ کیوں حضرت خضر کی حکمت سے آگاہ نہیں ہے. ہمیں یہی مسئلہ نا بھائی, آگاہ نہیں تھے ایک بات میں توجہ سے. لیکن کیا حضرت خضر کا عمل خدا کی نصیب میں حکمت کے مطابق ہے, حکمت کے خلاف تھا؟ حکمت کے مطابق تھا. اللہ یہ دو باتیں کہی کا اس کا مطلب ہے کہ ممکن ہے کہ ایک انسان کا ایک عمل ہو, اس کے پیچھے ایک ہدف ہو, پر لوگ اس کے مقصد سے واقف نہ ہو اور ان کی عمل کی حکمت کو نہیں جانتے, فوراً اعتراض کر دیتے, فوراً انگلی اٹھا دیتے. دو باتیں کہی نا. تیسری بات پھر امام نے کہا کہ تمہیں کیا معلوم خالق اور مالک کا ارادہ ہے. بہت توجہ کرے گا. خالق اور مالک کا ارادہ ہے کہ حضرت حجت کے ساتھ کوئی بھی ظالم کو ستمگر کھڑا نہ ہو, کوئی بھی ظالم کو ستمگر کھڑا نہ ہو. حضرت حجت کو ہوں گے کہ جب وہ آئیں گے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے, ان کے پیچھے نماز پڑھیں گے. ان کی ولادت کو خالق نے لوگوں کی نگاہوں سے پوشیدہ رکھا, پھر حضرت حجت کو لوگوں سے پوشیدہ رکھا. پھر امام نے کہا کہ وہ سیدہ نسائے عالمین حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے بیٹے میرے بھائی امام حسین علیہ السلام کے نوے فرزند ہیں. کتنے پر کون سے بیٹے ہیں حضرت حجت؟ نوے. کیسے نوے ہو گیا آپ بتائیے؟ امام کتنے ہیں؟ 12. امام حسین علیہ السلام کون سے امام ہیں؟ 3 اور 9 کتنے ہوں گے؟ حضرت حجت امام حسین علیہ السلام کے کون سے فرزند ہو جائیں گے؟ 9 فرزند ہوں گے. یہاں تک آئے گا اور کہا کہ پروردگار اللہ ان کی غیبت کے زمانے میں ان کی عمر کو طولانی کرے گا. غیبت کے زمانے میں عمر کو طولانی کرے گا. ایک بات یاد رکھے گا. اور پھر فرمایا کہ جب وہ ظاہروں کے ظہور کریں گے تو ان کو ایسے لگیں گے جیسے 40 برس سے کم کے جوان. اچھا یہ کیسے یہ بتائیے. ایک ہی خان ہے, یہ ہمیں ہے نا, ہمیں اور بال, ہمارے بال آپ چیک کریے اپنے بال اور کھانوں کے درمیان 4 انگشت کا فاصلہ ہے نا. ایک خان کے اوپر 2 بال اگے یا نہیں اگے؟ سر کا بال بھی اگتا اسی خان پہ, اسی خان پہ بھاؤں کے بھی بال اگے. آپ بتائیے اگر ایک انسان 60 برس کا ہے تو کتنی مرتبہ سر کے بال کٹواتا ہوگا؟ جی ہمارا کیا قدرت نے وہاں جانے کی ضرورت نہیں ہے. کیسے حضرت حجت اتنے سالوں کے بعد جب ظاہر ہوں گے تو 40 برس کے کیسے دکھیں گے؟ قدرت نے ہمارے اندر نشانی رکھے. 60 برس کا انسان ہو جاتا ہے, بھاگے اتنی ہی بڑی رہتی ہیں, بال بڑھتا رہتا ہے یا نہیں رہتا
اور ایک بار کیا ہوتا ہے بڑھتا رہتا ہے، 60 سال کا انسان ہو جاتا اور یہ بال ایسے ہی رہتا ہے اور وہ بال اس بال کو کاٹنا پڑتا ہے. کہا جب آئیں گے تو 40 برس کے دکھیں گے. کیوں آتا؟ کہا اس لیے کہ تاکہ خدا اس بات کو بتا سکے ان اللہ علی کل شیء قدیر، میرا معبود ہر شے پہ قدرت رکھتا ہے، میرا رب ہر شے پر قادر ہے. ایک صلوات آپ نے دیکھا 2 پوائنٹ بتائے امام کے پردے غیب میں جانے کے. پہلا پوائنٹ کیا ہوا؟ خدمت. دوسرا پوائنٹ کیا ہوا؟ خدا نہیں چاہتا کہ اس کے ہمیں جو جانشین ہے نا رسول پاک کے کوئی ظالم. تیسرا پوائنٹ ادب سکھانا تھا. امت کو کیا سکھانا ہے؟ رسول پاک کی امت کو ادب تنبیہ کرنا کہ تم نے کوتاہی کی. میں ایک مثال دوں تو میرا مسئلہ حل ہو سکے گا. جب کوئی بھی امت رسول کی قدردانی نہیں کرے گی، اپنے اماموں کی قدردانی نہیں کرے گی اور اماموں کے بارے میں جو اس کی ذمہ داری ہے ذمہ داری کو پورا نہ کرے گی تو خدا اس کے درمیان سے رہنما کو اٹھا لیا کرتا ہے. یہ میرے 5ویں امام باقر علیہ السلام 5ویں امام کا فرمان. جب اللہ ہماری ہمراہی کسی امت کے لیے ناپسند کرتا ہے، جب اللہ نہیں چاہتا کہ ہم کسی امت کے ساتھ رہیں تو پھر اس امت سے ہمیں اٹھا لیا کرتا. یہ کیسے ادب ہوگا؟ ایک مثال دوں تو بات کو سمجھ میں آ جائے گی. یہ بتائیے آپ کا گھر یہاں کے اوپر اور اس گلی میں اندھیرا رہتا ہے. گلی میں کیا رہتا ہے؟ اندھیرا رہتا ہے. تو آپ نے اپنے دروازے کے سامنے ایک بلب لگایا. ٹھیک ہے، کیوں بلب لگایا؟ کیوں بلب لگایا؟ لوگ آتے جاتے ہیں ان کو روشنی رہے تاکہ آرام سے آ جائے. لیکن آپ نے ایک بلب لگایا، دوسرے دن کسی نے پتھر مار کے اسے پھوڑ دیا. ایک بلب پھوڑ دیا، دوسرا لگا دیا، دوسرا بھی پھوڑ دیا، تیسرا بلب لگایا، تیسرا بھی پھوڑ دیا، چوتھا لگایا، چوتھا بھی پھوڑ دیا. آپ لگاتے رہے 11 بلب لگائے. کتنے بلب لگائے؟ 11 بلب لگائے پھوڑ کے. تو اب آپ کہیں گے کہ اب ہم لگائیں گے ہی نہیں. کہیں گے یا نہیں کہیں گے؟ کیوں؟ ادب سکھانا. تمہیں اگر اندھیرے میں رہنا ہی پسند ہے، اگر تم اندھیرے ہی میں رہنا چاہتے ہو نا تو جاؤ اندھیرے میں رہو. 11 حجت بھیجی اللہ نے، چراغ ہدایت بھیجے تھے امام علی علیہ السلام کو. ہمارے جتنے امام ہیں یا انہیں زہر دیا گیا یا انہیں قتل کیا گیا. پہلے امام کو قتل کیا، دوسرے 11 حجت کو قتل کیا. جب 11 حجت کو تمام چراغ ہدایت کو قتل کرتے تھے تو جب تم ہماری نعمت کی قدردانی نہ کرو گے، اور نعمت بھی کون سی نعمت ہے؟ نعمت عظمیٰ ہے. قدردانی نہ کرو گے تو پھر تمہارے درمیان سے ہم نعمت کو اٹھا دیں گے. کیوں؟ تاکہ سمجھ سکو گے کتنی عظیم نعمت ہے. یہاں کے اوپر بھی نعمت کو اٹھانا ہمارے فائدے میں ہے یا امام کے فائدے میں؟ سوچ کے بولیے گا کس کے فائدے میں؟ ہمارے فائدے میں. تبھی تو ہم گڑگڑائیں گے ہم نے غلطی کی، ہم اپنی غلطی کی طرف متوجہ ہوں گے. بس باتوں کو سمیٹتے ہوئے کتنے پوائنٹس کہنے ہیں. ایک، خدا کی حکمت ہے. دوسرا پوائنٹ کیا؟ خدا نہیں چاہتا امام کے ساتھ کوئی ظالم. تیسرا پوائنٹ کیا ہوا؟ ادب سکھانا، لوگوں کو غفلت سے بیدار کرنا. چوتھا پوائنٹ یہ بتائیے ڈرنا اچھی چیز ہے یا بری چیز ہے؟ دیکھیے سوال کوئی ٹف تھوڑی ہے. ڈرنا اچھی چیز ہے یا بری چیز ہے؟ ایک سوال پڑھیں اور توجہ کریے گا. ڈرنا اچھی چیز ہے یا بری چیز ہے؟ آپ بتائیے گا اچھی چیز ہے یا بری چیز ہے؟ جواب بہت ڈر کے لوگ دے رہے ہیں. جی ڈر کس کو کہتے ہیں؟ پہلے ڈر بتانا چاہیے. ڈر کس کو کہتے ہیں؟ ڈر کس کو کہتے ہیں؟ 3 معنی ہوگا. ایک ہے ڈر اور ایک ہے بزدلی. کیا؟ ایک ہے ڈر اور ایک ہے بزدلی. مثال کے طور پر میں نے آپ کھڑا ہوں اور شیر آتا ہے تو ڈرنا چاہیے نہیں ڈرنا چاہیے؟
یہ ڈر اچھی چیز ہے یا بری چیز ہے؟ یہ اچھی چیز ہے. شیر ہے نا سامنے، ہم کو اپنی جان بچانا ہے، لیکن اگر کوئی چھپکلی سے کرے، بولیے جی یہ بزدلی ہے، اسے بزدلی انسان چھپکلی سے کرتا ہے. تو میں نے اپنے استاد سے پوچھا، ہمارے استاد پڑھا رہے تھے، انہوں نے ڈر اور بزدلی کا یہ فرق بتایا. پوچھا استاد سے، ذرا توجہ سے سنیے گا، لطیف بات ہے کہ استاد ڈر اچھی چیز ہے، ٹھیک ہے، شیر آئے تو ڈرنا چاہیے، بزدلی اچھی چیز نہیں ہے، چھپکلی سے ڈرنا بزدلی ہے. میں نے اپنے استاد سے پوچھا کہ کیا استاد عورتیں بزدل ہوتی ہیں؟ اپنے استاد سے کیا پوچھا، کیا عورتیں بزدل ہوتی ہیں؟ تو میرے استاد نے بڑی پیاری بات بتائی، کہا کہ ہاں عورتیں چھپکلی سے ڈرتی ہیں اور مرد عورتوں سے ڈرتی ہیں. جاگتی ہوئی سمجھا اچھی چیز ہے وہ ضروری. پہلا پوائنٹ کیا ہوگا؟ پہلا پوائنٹ خدا کی حکمت. دوسرا پوائنٹ کیا ہوگا؟ خدا نہیں چاہتا امام کے ساتھ شادی کوئی ہے. تیسرا پوائنٹ کیا ہوگا؟ کیا ہوا تیسرا؟ آدب سکھانا. چوتھا پوائنٹ جان کی حفاظت. تو اب آپ بتائیے، آپ کے ذہن میں ہوگا کہ کیا امام جان بچانے کے ڈر سے پردہ غیب میں گئے؟ ڈر کی دو قسمیں ہوتی ہیں. ڈر بھی دو طرح کا ہوتا ہے، خوف بھی دو طرح کا ہوتا ہے. کبھی اچھا ہوتا ہے، کبھی برا ہوتا ہے. میری جان جانے سے دین بچ جائے تو یہاں کیا چاہیے؟ جان دے دو. لیکن میری جان بچی رہے گی تو دین بچا رہے گا. یہاں کیا کرنا ہوگا؟ یہاں کیا کرنا ہوگا بتائیے؟ یہاں جان بچانا ہوگا. بہت توجہ کرے گا. کیوں امام پردہ غیب میں گئے؟ کہ امام اس لیے گئے کہ امام کے کاندھوں میں خدا کا وعدہ ٹکا ہوا. وعدہ الہی کیا ہے؟ وعدہ الہی کیا ہے کہ زمین پر حکومت عدل کس کے ذریعے سے قائم ہوگی؟ آخری حجت کے ذریعے سے. تو خدا کے وعدے کو پورا ہونے کے لیے امام کا زندہ رہنا ضروری ہے یا نہیں ہے؟ ہاں، امام کا زندہ رہنا بہت توجہ کرنے کا. تو یہی مسئلہ، کبھی جان دے کے دین بچے گا تو جان دینا پڑے گا اور دین بچایا جائے گا جان دے کے. لیکن اگر جان بچا کے دین بچے گا، اللہ جان بچا کے دین بچے گا، تو یہاں کیا کرنا ہوگا؟ جان بچانا ہوگا. امام کے کاندھوں پہ وعدہ الہی ٹکا ہوا ہے. وعدہ الہی کیا ہے؟ خدا کا وعدہ یہ کہ ایک دن آئے گا جہاں پر جمع توحید لہرائے گا. اور میرے 5ویں امام نے کہا زمین کا کوئی خطہ نہ ہوگا، ہر بستی ہر گاؤں سے صبح و شام ایک ہی آواز آئے گی، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. اور بستی کا ہر فرد کرے گا خدا یکتا ہے، یکانا ہے، وہ وحدہ لا شریک ہے، اس کا کوئی مثل نہیں، اس کا کوئی نظیر نہیں ہے. اور رسول کی رسالت کی گواہی دے گا. اور اسی کو تو قرآن نے کہا ہے والذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون. ایک دین ایسا آئے گا جس میں رسول کو دین حق دے کر بھیجا ہے، لیظہرہ علی الدین کلہ، تاکہ پوری زمین کے اوپر پرچم توحید لہرا اٹھے، کلمہ الہی کا بول والا ہو. اور وہ کب ہوگا؟ جب ہمارے اور آپ کے آخری امام حضرت حجت اجل اللہ سب کرائیں گے. بس عزیزان محترم، آج 4 پوائنٹ کیے، کل ایک 5واں پوائنٹ عرض کروں گا اور کل یہ بتاؤں گا کہ امام غائب کے فائدے. آج یہ بتایا کہ کیوں پردے غیب میں گئے. کل انشاءاللہ کس پہ ہم لوگ گفتگو کریں گے. پردے غیب میں جا کر کے امام
ऐसे लगेगा कुछ तो पढ़ रहे हैं, आप ऐसे ना कहिएगा कुछ तो पढ़ रहे, आप ये जाके बताइएगा वो ये पढ़ रहे थे। आज की मजलिस ये देखिए इमाम क्यों पढ़ रहे लैब में गए, कितने पॉइंट्स बताए? 4 पॉइंट्स। पहला बताइए आप हिकमत परवरदिगार, दूसरा पॉइंट्स बताइए नहीं चाहता सालिम इमाम के साथ कोई सालिम खड़ा हो, तीसरा पॉइंट अदब सिखाना था, चौथा पॉइंट क्या था? इमाम की हिफाजत। क्यों इमाम की हिफाजत? ताकि वो खुदा का वादा मेरे इमाम के जरिए से पूरा हो जाए। आप देखिए सीरत कितनी मिलती जुलती है, सैयद शुहदा की सीरत और हमारे इमाम की सीरत कितनी मिलती जुलती है। दीन बचाना, अपने को नहीं बचाना, बहुत तवज्जो करिएगा। हाँ, एक मर्तबा अपनी जान दे करके दीन बचेगा और एक मर्तबा जान बचाना इसलिए जरूरी है ताकि खुदा के दीन को पूरी जमीन के ऊपर फैलाना है। बस अज़ीज़ान मोहतरम, और ये बात से खून सैयद शुहदा है ना, मुंतखब खून हुसैनी को हज़रत हुज्जत जल्लल्लाहु ताला फर्ज शरीफ कहा जाता है ना, तवज्जो करने की जरूरत है। सैयद शुहदा रोज़े आशूर असर का हंगाम था, असर का हंगाम था जब अपने बहन ज़ैनब को खिताब कर रहे थे, सकीना को खिताब कर रहे थे, रुक़ैया और रबाब को खिताब करके सैयद शुहदा ने कहा या ज़ैनबो या उम्म कुलसूम या रुक़ैया और रबाब अलैकुन्ना की सलाम, ऐ मेरी सकीना, ऐ मेरी बहन ज़ैनब, तुम पर हुसैन का आखिरी सलाम है। अभी हमारी तुम्हारी आखिरी मुलाकात होगी। ये कह के हुसैन साथ साथ रोने लगे, डूब कर सैयद शुहदा रोने लगे। तो सकीना ने पूछा बाबा रोने का सबब क्या है? सैयद ने कहा भैया अल्लाह की आंखों पर